میرے دوستوں بزرگوں اور میرے ماں بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد جس نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، حق تعالیٰ کی ذات نے ہماری زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہو ذات جو ساری کائنات کی مالک ہے، سارے جہان کے خالق اور مالک ہیں اور ہر شے پر قادر ہیں۔ خلق الموت والحیات، موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پہلے تو زندگی ملتی ہے، بعد میں موت آتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرمایا، خلق الموت، اس کے بعد فرمایا والحیات، موت کو پیدا فرمایا اور حیات کو پیدا فرمایا۔ موت کو مقدم کیوں فرمایا؟ یہ سوال خود پڑھتے وقت میں مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ اختر میاں، کہ بتاؤ کہ وقت موت تو بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو، تو زندگی کے بعد موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ مقدم کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر خود ہی اس کا جواب فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس زندگی کے سامنے اپنی موت نہ ہوگی وہ زندگی جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ جو انسان پردیس کو وطن سمجھ لے اور یہ اسے معلوم محسوس اور اس کی فکر اسے نہ ہو کہ یہ دنیا میں ہم کو کس لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور پردیس میں رہ کر پردیس کی رنگینیوں میں پھنس کر وطن کی تیاری اور فکر میں وہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کی زندگی دراصل زندگی حیوانی اور جانوروں جیسی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں دراصل ان کو زندگی صحیح معنوں میں زندگی مل جاتی ہے، کیونکہ موت کا تصور ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔